خوف و حرس کے سمندر میں غوطہ زن اپنی نوعیت کی ڈرونی خوفناک کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی، ہاتھ میں موم بتی پکڑے وہ ایک ایک سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ فرش پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، موم بتی کی لو ہولے ہولے ٹمٹما رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی جیسے کوئی انجانی طاقت اسے آگے کی جانب دھکیل رہی ہو۔ اس لمحے اسے فون کی گھنٹی بھی سنائی دی تھی۔ وہ اپنا فون کمرے میں بھول آئی تھی۔ اس کے موبائل کی مخصوص ٹیون مسلسل بجے جا رہی تھی، جس کی آواز اس خاموشی میں بھی قدرے دور تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر جانا چاہا، مگر اسے لگا کسی انجانی طاقت نے اسے پیچھے جانے سے روک دیا ہو۔ وہ پیچھے مڑ گئی تو پتھر کی بن جائے گی۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کسی نے اس کے کندھوں پر سرد ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اسے اب کچھ خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ واپس پلٹنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس نے پاؤں پیچھے کی جانب بڑھایا جب ایک ہوا کا جھونکا اس کی موم بتی کی لو بجھا گیا۔ وہ اب سیڑھیوں کے بیچوں بیچ اندھیرے میں کھڑی تھی۔ فون کی گھنٹی اب بھی مسلسل جاری تھی۔ اب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ اس کے آگے بڑھنا ہے یا پیچھے جانا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نانی نے یہ کہانی ہمیں سنائی تھی۔ حالانکہ یہ کہانی کوئی 2000 دفعہ سن چکی تھی، مگر کیا ہے نا کہ نانی کی زبانی سن کر ایسا لگتا کہ اصلی کردار آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو آئیے نانی کی کہانی نانی کی زبانی سنتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، سارے بچے اس وقت سڑک پر سائیکل چلا رہے تھے۔ یہ جرمنی کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ جب وہ لڑکا بھاگتا ہوا اس کی سائیکل کے پاس آیا، اس کے آنے کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ سائیکل چلاتا گورا چٹا لڑکا سائیکل سے ہی گر گیا۔ ویسے تو اس کے بارے میں بہت باتیں مشہور تھی، مگر اس کی سب سے خوفناک چیز اس کی ایک واحد آنکھ تھی۔ بچپن میں کوئی نکیلی چیز اس کی دائیں آنکھ میں کھپ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بینائی ضائع ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا اور ہاتھ بڑھا کر نیچے گرے ہوئے اس لڑکے کو اٹھایا۔ سنو، یہاں سے سیدھے گھر جانا اور رکنا مت۔ اس نے سرگوشی کی، مگر اس کی آواز میں ایک روب اور دھمکی تھی۔ وہ جرمن زبان میں بول کر گیا تھا، حالانکہ وہ خود برطانیہ سے تھا اور تمام لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اسے جرمن زبان نہیں آتی۔ وہ گورا چٹا جرمن لڑکا سائیکل دوڑاتا گھر کی جانب نکل گیا تھا۔ وہ تیز تیز سائیکل کے پیڈل مار رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اس کانے لڑکے کے خوف نے اسے اتنا ڈرا دیا تھا، اسے اپنے گھر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اگلی گلی میں ہی اس کا گھر تھا۔ اس نے سکا سانس لیا، لیکن ایک دم سے سائیکل کے نیچے پتھر آ گیا اور وہ لڑکھڑا کر سڑک پر جا گرا۔ اس کی جانب 2 ہاتھ بڑے تھے۔ اس نے سر اٹھایا۔ انکل مائیکل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے دکان کی طرف آگے۔ ان کی چھوٹی سی ایک دکان تھی جسے وہ شام ڈلے ہی بند کر دیتے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ جرمن لڑکا بولا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مائیکل انکل جو کہ اکیلے رہتے ہیں اسے یقیناً ہمیشہ کی طرح ٹافیاں دیں گے۔ تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے، تم اندر چلو، میں تمہارے ساتھ ہی گھر جاؤں گا۔ سائیکل کی چین بھی ٹوٹ چکی ہے، اس لیے زیادہ محنت کا فائدہ نہیں۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر دکان کے اندر تک لائے تھے اور اس کا شٹر گرا دیا۔ جسی، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پلیز وہاں مت جاؤ، وہ منت کر رہا تھا۔ مگر جسی بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ چلو، مر بھی گئی تو لاش اٹھانے تمہیں جانا پڑے گا۔ وہ ہنستی، یعنی تم مجھے بھی ساتھ مرواؤ گی؟ اچھا، تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، مگر اندر نہیں جاؤں گا۔ وہ راضی ہو گیا اور عریب کا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ گئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ کس کی کال ہوگی، مگر موبائل اٹھاتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ موبائل پہ کسی کی کال نہیں تھی، بلکہ سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ ایسے کیسے؟ اس نے تو اپنی آواز میں گانے کی ٹیون لگائی ہوئی تھی۔ کسی اور کے فون بجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے سونا چاہیے۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھا کر بستر جاڑا تھا۔ یہ اس کی امی کی پختہ عادت تھی، وہ ہمیشہ بستر جاڑ کے سوتی تھی۔ بستر جاڑتے ہی ایک چھوٹا سا سانپ اچھل کر دور جا گرا تھا۔ اس نے اپنی چیخ حلق میں روکی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے چیختے ہی کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس بھوت بنگلے میں کسی بھی چیز کا انتظام نہیں تھا۔ اس کا بستر اور ضرورت کا کچھ سامان وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی کہ تیز ٹھک کی آواز کے ساتھ وہ بڑا سا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا۔ دیوار گیر شیشے میں لاکھوں دراڑیں پڑ چکی تھی۔ اسے لگا کہ ایک سایہ سا لہرایا ہے۔
مگر اب کمرہ بے تحاشا دھند سے بھرنے لگا تھا۔ اس کے سامنے تمام منظر دھندلا گیا تھا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائی۔ لگ رہا تھا کہ کوئی بہت پرانا بہت قدیم اسٹور روم ہے جو کہ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ بہت مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک دم اس کی نظریں اس کے پاؤں کے قریب پڑی ایک سفید سی چیز پر پڑی تھی۔ اس نے پاؤں مارا تو وہ پوری گم گئی۔ اس کا سانس بند ہو گیا تھا۔ وہ ایک کھوپڑی تھی، سفید انسانی کھوپڑی۔ اسے لگا کھوپڑی کی آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ نام تو اس کا یاسمین تھا اور وہ پیدا بھی جرمنی میں ہوئی تھی۔ اس کے نانا نے پاکستان سے جرمنی آ کر ایک جرمن عورت سے شادی کر لی تھی۔ نانی کو انگریزی تو آتی ہی تھی مگر نانا کے ساتھ رہ کر اردو بھی سیکھ لی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ نانا کے وفات کے بعد دونوں بیٹے پاکستان چلے گئے تھے اور وہاں ہی شادی کر لی تھی، لیکن بیٹی کی شادی انہوں نے ایک جرمن میں رہتے پاکستانی سے کی تھی۔ صوبیہ کے 3 بچے تھے، یاسمین، فرحان، نعمان۔ یاسمین کو سارے ہی جاسمین کہتے تھے، جو آہستہ آہستہ جسی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جسی پکارنا زیادہ آسان تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ یوں تو اس کے بہت دوست تھے مگر اریب ہمیشہ سے ہی اس کا اچھا ساتھی رہا تھا۔ شاید باہر کے ملکوں میں ہم زبان ہونا ہی ایک بہت بڑی خاصیت ہے جو باقی ہر فرق مٹا دیتی ہے۔ وہ بھی پاکستانی تھا اور وہ ادھر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ یونیورسٹی میں اکثر مقابلے ہوتے رہتے تھے مگر ایک مقابلہ صرف خواتین کے لیے مخصوص تھا جو ہر سال منعقد کیا جاتا تھا۔ اس مقابلے میں ایسی لڑکی سلیکٹ کرنا تھا جو خطرات کا مقابلہ کرنا جانتی ہو اور بڑی سے بڑی مشکل حل کر سکتی ہو۔ ان کی یونیورسٹی میں یہ بات مشہور تھی کہ صنف نازک بہت بزدل اور کمزور ہوتی ہیں۔ اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی یونیورسٹی نے اس مقابلے کو رکھا تھا۔ اس مقابلے کا مقصد صرف لڑکیوں سے بزدلی ختم کرنا تھا۔ ہر سال اس مقابلے میں حصہ لینے والی بتاتی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کام ایسا ہونا چاہیے جو آپ خود مکمل کریں، کوئی دوسرا آپ کی مدد نہ کرے۔ کسی نے پہاڑ پر چڑھنا سلیکٹ کیا تھا، کسی نے برف پر سونا، کسی نے ایک رات سمندر میں رہنے کا عہد کیا، اور پھر اس نے اب تو اپنا ٹاسک بھی سلیکٹ کر لیا تھا جسے سن کر اریب کو تارے نظر آ گئے تھے۔ 2 راتیں قصبے کے مشہور بھوت بنگلے میں گزارنا اس کا حلیہ ایسا تھا کہ ہر کوئی اس سے دور بھاگتا تھا۔ اس کی وجہ شہرت اس کا ایک آنکھ سے کانا ہونا تھا۔ اس کی ماں نے کئی بار اس کو اسکول میں داخل کروایا تھا مگر ہر بار وہ نکالا جاتا۔ وجہ اس کا عجیب اور پر اسرار رویہ تھا۔ اس کی آنکھ ضائع ہونے کی وجہ سے اکثر وہ اسے ایک کپڑے سے ڈھکے رکھتا مگر جب کوئی بچہ اسے تنگ کرتا تو وہ کپڑا ہٹا کر اسے ڈرا دیتا۔ لمبے لمبے بالوں والے اس خوفناک شکل کے لڑکے کا نام پیٹر تھا جس کے دانت نکیلے تھے اور چہرہ سیاہ تھا۔ اسکول میں کئی بار اسے دورے پڑنے لگتے تھے۔ اس کا جسم ہلتا اور ایک دم بے ہوش ہو جاتا۔ اسے سچے خواب نظر آتے تھے۔ پہلے ہی بچے اس سے ڈرتے تھے مگر اس حقیقت کے بعد وہ انہیں کوئی خلائی مخلوق لگنے لگا تھا۔ ایک بار اس نے جم کا ہاتھ تھام کر کہا کہ اپنے باپ کا ساتھ مت دینا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ اسی رات اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ وہ دونوں اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کس کے ساتھ جائے گا تو اسے پیٹر کی بات یاد آ گئی۔ وہ ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا جبکہ دوسرا بھائی باپ کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اگلے دن ریل کی پٹری سے اس کے باپ اور بھائی کی لاش ملی تھی۔ جم نے سب کو یہ بات بتا دی تھی۔ جم کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے باپ نے اس کے معصوم بھائی کو بھی موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اگر پیٹر اسے خبردار کرتا تو شاید وہ اس سے بھی بچا لیتا مگر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ایک بار پیٹر بھاگتا ہوا آیا تھا اور ٹیچر کا ہاتھ پکڑ کر اتنے زور سے اپنی جانب کھینچا کہ وہ کتنے فٹ دور جا گری۔ ٹیچر نے اٹھ کر اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ چھت پر موجود پنکھا دڑم سے نیچے گر گیا۔ یہ اس جگہ گرا تھا جہاں ٹیچر کھڑی پڑھا رہی تھی۔ اس واقعے سے پہلے کئی والدین نے پیٹر کو اسکول سے نکالنے کی شکایت کی تھی مگر اس واقعے نے اچانک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کر دی تھی۔ اگر وہ بدصورت اور کانا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے خواب نے استاد کی جان بچا لی تھی۔ ٹیچر نے کانپتے ہوئے اس پنکھے کو دیکھا جو کہ اب بڑی سی میز کے اندر دنس گیا تھا۔ انہوں نے شرمندگی سے پیٹر کو گلے لگا لیا تھا۔ تم سب بہادر ہو، تم سب بدلہ لوگے، اپنا بدلہ، تمہارا قاتل زندہ ہے، تم بدلہ لوگے، بولو بولو ہم ایک ہیں۔
کانی آنکھ والے بدصورت شکل کے لڑکے نے فضا میں ہاتھ پھیلا کر ان سب کو ہدایت کی تھی۔ اس کی آواز میں حکم تھا، سر ٹوٹے ہاتھ ٹوٹے پاؤں والے کئی ڈانچے فضا میں حرکت کرنے لگے تھے۔ ہم ایک ہیں، ہم بدلہ لیں گے، وہ جرمن زبان میں یک زبان ہو کے بول رہے تھے۔ پھر وہ سب ہنسنے لگے اور ان کے کہکوں کی آوازیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ جسی تم یہ مت کرو، چھوڑ دو اس کی جان، تمہیں پتا ہے انکل انٹی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اریب اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ چلو بھی تم میرے ممی ڈیڈی کی فکر نہ کرو، پہلے مجھ سے ناراض ہوں گے پھر تم سے۔ وہ باہر آئی، گاڑی میں دوسرے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سارے اس کے کلاس فیلو تھے اور اس کے اس قدر بہادر ہونے پر بہت پرجوش تھے۔ وہ سب مل کر اس قصبے میں جا رہے تھے جہاں بھوت بنگلہ موجود تھا۔ ان کی یونیورسٹی سے اس کا فاصلہ تقریباً 6-7 گھنٹے کا تھا۔ کئی 100 سال پرانا بھوت بنگلہ جس میں سے تقریباً 10 لوگوں کی لاشیں نکل چکی تھی، وہ اب بھی اتنا ہی خوفناک تھا کہ کوئی اس کے پاس نہ جاتا۔ مگر جسی تو نانی کی کہانیاں سن سن کر سر پھری ہو چکی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ نانی نے فضول کہانیاں سن رکھی ہیں، نہ تو کوئی ادھر مرا تھا اور نہ ہی کوئی بھوت ادھر تھے۔ وہ گھر یہ بتا چکے تھے کہ وہ 4 دن کے لیے پکنک کے لیے جا رہے ہیں۔ جرمنی میں ہی رہنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ دونوں ہی بہت آزاد خیال تھے۔ لڑکوں سے دوستی اور پڑھائی عام سی بات تھی، البتہ اریب سے دوستی کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کو چھوٹ دیتے تھے۔ وہ نہ صرف اس کا ہم وطن ہم زبان تھا بلکہ وہ ایک باڈی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس کی ممی ڈیڈی اس سے رابطے میں رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شریف بچہ ان کی بیٹی کا ہر جگہ ساتھ دے گا۔ وہ اسے مستقبل میں بھی اپنے داماد کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور دونوں خاندانوں کے بیچ رسمی بات چیت بھی ہو چکی تھی۔ مگر اب یہ شریف بچہ ان کی بیٹی کی انوکھی فرمائش میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اگر اس کا ساتھ نہ دیتا تو اس نے منگنی توڑ دینی تھی، جو کہ ابھی تک ہوئی نہیں تھی۔ جسی نے اس کی دھمکی دے دی تھی اور اگر ساتھ دیتا تو پوری 2 راتیں اس بنگلے کے آگے گزارنی تھی جہاں اس کے تینوں دوست کیمرہ لے کر سیٹ اپ کر رہے تھے۔ ادھر کوہا ادھر کھائی، تو اس نے کوہے میں چھلانگ مار دی تھی۔ جسی کے ساتھ مرتا تو کم سے کم اس کے گھر والے اسے بزدل نہ سمجھتے، کیونکہ جسی نے تو ٹھان لی تھی، سو اسے پورا کرنا ہی تھا۔ کمرے سے دھند چھٹی تو دن کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کیا صبح ہو گئی؟ اسے حیرت ہوئی۔ سر بوجھل تھا، باری باری آنکھیں، رات کٹ گئی اسے سمجھ ہی نہ آئی۔ اس نے سر اٹھا کر آس پاس دیکھا، اسے اوپر کی جانب سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کل رات ہی تو ادھر آئی تھی، تبھی وہ اس آواز کے پیچھے سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی تھی۔ اسے سب آہستہ آہستہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ گھسیٹا اور پانی کی بوتل نکال کر منہ ہاتھ دھوئے۔ اب وہ بسکٹ نکال کر کھانے لگی تھی۔ اس کی نظر شیشے پر پڑی جو کل لاکھوں کرچیوں میں تقسیم ہو چکا تھا، مگر اب اس کی جگہ ایک سادہ شیشہ تھا جس پر جا بجا تصویریں لگی ہوئی تھی، بچوں کی تصویریں تھی۔ وہ اٹھ کر قریب آئی۔ شیشے پر بڑا بڑا خون سے لکھا تھا انتقام، ساتھ ہی بہت سے بچوں کی تصویریں بھی تھی، کوئی کھیلتا ہوا بچہ، کوئی پارک میں، کوئی اسکول میں، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ سب بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، 1854 کسی تصویر پر اسے سن بھی لکھا دکھائی دیا تھا۔ اس وقت کی تصویر یہاں اس وقت میں کیا نانی واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی؟ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی، اس کی گھڑی کا وقت رکا ہوا تھا، شاید سیل ختم ہو گئے تھے۔ اس پر 8:30 بج رہے تھے، یعنی جب وہ رات اس گھر میں داخل ہوئی تھی، رات کے 8:30 بجے۔ اس نے بستر پر سے اپنا موبائل اٹھایا، سگنل اب بھی موجود نہ تھے۔ اس نے کھڑکی کی جانب نظریں اٹھائی، ایک چھوٹا سا ڈرون کیمرہ کھڑکی پر موجود تھا۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ اریب کے علاوہ سب نے رات اس کے ساتھ رہنے کی آفر کی تھی، مگر وہ بضد تھی کہ نہیں، بس میں اکیلے ہی کروں گی۔ تبھی وہ اپنا ڈرون کیمرہ ساتھ لے آئے تھے تاکہ اندر کے حالات کا پتہ چل سکے، اور اگر اسے کوئی مسئلہ ہو تو کسی بھی مشکل میں وہ سب باہر اس کی مدد کو تیار بیٹھے تھے۔ اس 2 منزلہ بھوت بنگلے کے باہر کیمرہ سیٹ کر کے وہ کیمپ لگائے موجود تھے۔ جسی کیمرے میں ویڈیو بنوا کر اندر چلی گئی تھی تاکہ مقابلے میں ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو پیش کی جا سکے، اور باقی وہ ڈرون کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کر رہے تھے۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی، اب دوبارہ سے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ آگے سب اندھیرا تھا، بس سیڑھیوں کے اوپر ایک بلب جل رہا تھا جو جل بجھ رہا تھا۔ اسے کس نے جلایا تھا اور کب جلایا تھا؟ اس بھوت بنگلے میں تو بجلی ہی نہیں،
وہ مزید الجھ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اس نے اپنے کالے بد صورت ہاتھ سے دروازے کو کھولا تو چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ ویران سنسان لون میں ایک جھولا لگا ہوا تھا جو اس کے اندر داخل ہوتے ہی ہلنے لگا، جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ کہاں ہے، وہ جانتا تھا وہ نہیں بچے گا، وہ جانتا تھا وہ جان کی بازی کھیل رہا ہے، پھر بھی اسے اپنے بعد آنے والوں کو بچانا تھا، اسے قربانی دینی ہی تھی، ورنہ اس کی زندگی کا کیا فائدہ۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھتا گیا۔ اسے لگا کہیں چھوٹے چھوٹے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ اس کا راستہ روک رہے ہیں، مگر وہ نہیں رکا۔ کیوں رکتا؟ کب تک انکل مائیکل یہ کھیل کھیلیں گے؟ کب تک ان کا کاروبار چلے گا؟ آخر کب تک؟ اس نے ہاتھ میں بڑا سا لوہے کا سریا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی کئی چیخیں سنائی دی تھی۔ وہ 2 بچوں کی تھی جن پر 3 مرد چمٹے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے لوہے کا سریا گما کر ان مردوں کو مارا تھا، مگر باقی کے 3 مردوں نے آ کر اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ وہ تو اکیلا ہی اس آگ میں کود گیا تھا۔ ایک نے سریا ہاتھ سے چھین لیا تھا، دوسرے نے اسے پکڑا، جبکہ تیسرا اور چوتھا اسے رسیوں سے باندھنے لگے۔ بے وقوف ہو تم، 5ویں شخص نے سر سے ہلاتے اس کے منہ پر تھوکا۔ یہ خود ہی ادھر آ گیا۔ وہ سب ہنستے تھے۔ زخمی بچوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وہ گورا چٹا سائیکل والا لڑکا جوزف اسے دیکھ کر دکھی ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا پیٹر اسے بچانے آیا ہے۔ بدصورت کانی آنکھ والا پیٹر واقعی بہت عظیم تھا، کاش کوئی جان سکتا۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتی گئی تھی۔ سامنے دروازہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے پرانے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازے کے کنارے سے خون ٹپک رہا تھا، تازہ خون تھا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تھا، ڈرون کیمرہ ابھی بھی سامنے والی کھڑکی پر موجود تھا۔ یار اس لڑکی کو چین نہیں ہے، یہ ہمیں ضرور مروائے گی۔ اریب نے کیمرے میں دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا تھا، اور رات بھی وہ تجسس کے مارے اس طرف آ گئی تھی، مگر واپس پلٹ آئی تھی۔ آج صبح ہوتے ہی پھر چل نکلی تھی۔ یہ دور ہے، کیمرہ پیچھے لے کے جاؤ، دیکھو اس کمرے میں کھڑکی ہے کہ نہیں جس طرف وہ گئی ہے۔ وہ اپنے دوست کو ہدایت دے رہا تھا جو ڈرون اڑا رہا تھا۔ دروازہ کھلتا گیا تھا۔ ایک ناگوار بو کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے شرٹ کے اوپر پہنا مفرل اٹھا کر ناک پر رکھ لیا۔ شدید گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ بدبو کیسی ہے، سڑے ہوئے خون کی بو تھی۔ یہ کمرہ ایک اسٹور روم کی طرح تھا، کباڑ سے بھرا ہوا کمرہ تھا۔ کمرے میں جا بجا خون کے دبے تھے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں تھی۔ ایک دم آندھی اٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ریت چلی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے۔ آنکھیں ملتے ملتے اس نے آنکھیں کھولی تو دل کی دھڑکن رک گئی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، ٹھنڈے پسینے بہہ نکلے تھے۔ اس کے سامنے سے ڈانچے چلے آ رہے تھے، 10-12 ڈانچے، جس میں سے سب سے آگے والے کے ایک آنکھ پر پٹی بندھی تھی، کالی پٹی، یعنی وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اب اس کی بہادری دم توڑ چکی تھی۔ وہ چیخ مارتی دوڑتی ہوئی نیچے اتری۔ اس کی فلک شگاف چیخیں سن کر وہ چاروں تیزی سے باہر کا دروازہ عبور کر گئے۔ وہ چیختی ہوئی اریب سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ کیسی ہو جیسی اریب نے سڑ کر کہا تھا، جبکہ ممی ڈیڈی اس کی طرف بھاگے تھے۔ وہ اریب کی بہت کلاس لے چکے تھے کہ اریب نے انہیں بتایا کیوں نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ تبھی اریب کا موڈ آف تھا، سب کچھ ذہن میں آنے لگا تھا۔ شادی کے بعد تمہیں ایسی حرکتیں نہیں کرنے دوں گا۔ شادی کون کر رہا ہے تم سے؟ وہ مزے سے بولی، اور اریب کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ انکل مائیکل کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، لیکن اصل میں ان کا کاروبار کچھ اور تھا، بچوں کے اذان نکال کر بیچنے کا۔ کتنے بچے ٹافیوں کے لالچ میں ان کے پاس آ جاتے تھے، جنہیں وہ اغوا کر کے اس پرانے بھوت بنگلے میں لے آتے، جسے ان کے ساتھیوں نے بھیانک مشہور کر رکھا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے خالی پڑا ایک مکان تھا۔ وہ بچوں کو ادھر لے کر آتے کیونکہ کوئی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ رات میں جب معصوم بچوں کی چیخیں سنائی دیتی تو لوگوں کا یقین پختہ ہوتا گیا کہ یہ اسیبی بنگلہ ہے۔ وہ لوگ ان سے جانوروں اور وحشیوں والا سلوک کرتے، ان کے جسم کے حصے کاٹتے۔ دوسرے شہروں سے بھی بچے ادھر لا کر زیادتی کا نشانہ بنائے جاتے تھے، اور پھر ان کے اعضاء مہنگے داموں پر فروخت کیے جاتے۔ وہ 10-12 لوگوں کا گینگ تھا۔
پیٹر کو یہ بات کئی عرصے سے خوابوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس گورے چٹے بچے کا نام جوزف تھا۔ اس کے اغوا کے بعد وہ خود ہی بچانے آ گیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ واپس زندہ نہیں جائے گا۔ ان لوگوں نے اسے بھی زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا، اور باقی لوگ بچوں کی طرح اس کی لاش بھی گلنے سڑنے کے لیے اسی اسٹور روم میں ڈال دی تھی۔ جوزف کو جب اسٹور روم میں ڈالا گیا تب بھی اسے ادھر کھوپڑی دکھائی دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن تمام بچوں کو مار کر اس کمرے میں ڈال دیا جاتا۔ پیٹر کے مرتے ہی اس کی روح نے سب روحوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ نہ جانے اس کے پاس کیسی غیر معمولی طاقتیں تھیں کہ وہ مر کر بھی امر ہو گیا تھا۔ اس نے سب ڈانچوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لیں، اور وہ تمام لوگ جو اس جرم میں شریک ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ وہ تمام بچوں کے ڈانچے ایک ایک کر کے اس گینگ کے لوگوں کو ختم کرنے لگے۔ تبھی ایک کے بعد ایک 10 لوگوں کی لاشیں مختلف اوقات میں اس گھر کے لون کے درختوں پر لٹکتی پائی گئی تھی۔ لوگوں نے ادھر کا رخ کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، مگر جسی کو تو بس اپنی بہادری ثابت کرنی تھی۔ مگر اس کا ایک فائدہ ہوا تھا۔ پولیس اور میڈیا کی ٹیم نے کئی 100 سال بعد اس بھوت بنگلے میں قدم رکھا تھا، جہاں جانے کی کسی میں جرت نہیں تھی۔ اس گھر سے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے انہیں باقاعدہ ان کے مذہبی رسومات کے بعد دفن کیا گیا تھا، بلکہ اور اس کے بعد اس گھر کو سیل کر دیا گیا تھا۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، کئی کیمرے کے فلیش اس پر پڑے۔ DQ کا ایوارڈ تو اسے ملا ہی تھا، لیکن اس کے بھوت بنگلے میں قیام کی خبر خبروں کی زینت بن گئی تھی۔ ایوارڈ وصول کرتے وہ سب کو دیکھ کر مسکرائی، جب ایک کونے سے ایک بچہ جس کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بھیانک نکیلے دانت نکالے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ جسی نے دوبارہ جب اس جانب دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا، مگر ہاں وہ تھا، وہ بھی بہادر تھا، نڈر تھا۔ ایک بار اس نے ہمت کی تھی اس بھوت بنگلے میں جانے کی، اور ایک بار جسی نے ہمت کی تھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اس بھوت بنگلے میں جانے کی۔ برسوں سے پھیلی ادھوری کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ بچہ جو اس گھر میں جانے کے بعد کبھی نہیں دکھا تھا، اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، آج سالوں بعد اخباروں نے اس کی سرخیاں چھاپی تھی۔ جسی دیکھو تمہارا پارسل آیا ہے۔ اس کی امی نے ایک ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ وہ ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ کون دے کر گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، دروازے پر رکھا تھا اور تمہارا نام لکھا ہے۔ سرخ رنگ کے ڈبے پر کالے رنگ کا ریبن لگا ہوا تھا، جس پہ ایک کاغذ پہ جسی کا نام لکھا تھا، ساتھ لکھا ہوا تھا بہت بہت شکریہ۔ جسی نے جیسے ہی وہ ڈبہ کھولا تو اندر وہی تصویریں تھی جو اس دن اس نے شیشے پہ لگی دیکھی تھی۔ ان بچوں کی تصویریں تھی۔ اس گھر کی تلاشی میں یہ تصویریں مل نہ سکی تھی، اور ان تصویروں کے اوپر ایک کالا کپڑا تھا۔ اس نے وہ اٹھا کر دیکھا، اس کپڑے کے ساتھ ڈوری بندھی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے یہ کپڑا ڈانچے کی آنکھ پر لگا دیکھا ہے جو ان سب میں سب سے آگے تھا، اور وہ ڈانچا پیٹر کا تھا، کانا ڈانچا تھا۔ جسی نے وہ تصویریں پولیس کے حوالے کر دی، لیکن وہ کپڑا آج بھی اس کے پاس ہے۔ جسی کو بھی کبھی کبھی خوابوں میں کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور بعض اوقات وہ لڑکا بھی، لیکن اب جسی کو نانی کی کہانیاں جھوٹ نہیں لگتی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔